بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب حرام۔ شراب وہ مشروب ہے جو صدیوں سے بنی نوع انسان کی سماجی زندگی کا حصہ رہا، خاص طور پہ جہاں میٹھے خوشگوار مہکتے پھلوں کی بہتات ہوتی وہاں شراب بنانے کی بھٹیاں لگ جاتی۔ انگور، کھجور، سیب، مالٹے، جو بھی رسیلا میٹھا پھل لوگوں کو ملتا اسے اکٹھا کر کے وہ کسی برتن یا چاٹی میں ڈال کے مٹی میں دبا دیتے۔ کچھ عرصے بعد وہ پھل اپنی قدرتی قدر کھو کے ایک بدنما بدبودار تاب سا بن جاتا جس میں کچھ ایسے جرثومے پیدا ہوتے جو انسانی جسم کے فلاح میں پیدا کیے پھلوں کو الٹ دیتے۔ جو پھل صحت کی بقا کی ضمانت ہوتے، ان پھلوں کی رطوبت کشید کرنے سے انسانی اعضاء اور ہوش و حواس بگڑنے لگتے۔ کم عقل لوگ وقتی طور پہ اس مشروب سے اپنی عقل و خرد کے سو جانے سے محظوظ ہوتے، گل گپاڑا مچاتے، جسے سوچنے سے اسے دکھ ہوتا، اس سوچ سے بچے رہنے کا سوانگ رچاتے۔ عرب کے صحرا نشینوں کے پاس بھی شراب ایسا ہی ایک بہلاوا تھا۔ نخلستان کے باسی عموماً اس سے دل بھر کے دل بہلایا کرتے۔ مدینے کے باسی اور مکہ کے رہائشی بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔ قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے 18 سے 19 سال ہو گئے تھے۔ اکثر اہم احکامات اتر آئے تھے، مگر شراب کی واضح منائی جنگ خندق تک نہ ہوئی تھی۔ 6 ہجری کا سال چڑھ گیا تھا۔ اکثر پاکیزہ صفت نیک اتوار سالیاں مسلمان تو شروع ہی سے اس شغل سے دور تھے، نہ صرف دور تھے بلکہ دل میں اسے بہت برا سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اعلانیہ اس کے خلاف تھے۔ کئی بار سیدنا عمر نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور عرض فرمائیں، آسمان سے اس شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل ہو، یہ صحت اور مال دونوں پہ بھاری ہے، لوگ اسے پی کے ہوش میں نہیں رہتے۔ آسمان پہ بات سنی گئی، قرآن میں آیت اتری، اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن سورۃ بقرہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تو ہو گئے مگر دل کو قرار نہ مل سکا۔ شراب نوشی میں مبتلا لوگ اللہ کی اس تجویز سے منع نہ ہوئے۔ شراب نوشی جاری رہی۔ کچھ عرصے بعد سیدنا عمر نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عرضی ڈالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے واضح حکم کی درخواست کیجیے، شراب سے جان چھڑوائیے۔ اب آسمان سے آیت اتری، ساتھ دلیل بھی۔ اللہ دھیرے دھیرے لوگوں کو اس عادت سے چھڑانا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، قرآن میں آیا، مومنو، تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو وہ سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ قرآن۔ منادی کرا دی گئی، کوئی شخص نشے کی حالت میں قیام صلاۃ نہ کرے۔ نمازیوں میں نماز کے وقت مینوشی کم ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بےتابی نہ گئی، وہ آسمان سے واضح حکم کی دعا میں لگے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گڑ گڑاتے رہتے۔ کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے کہ مسلمانوں میں کسی دعوت میں شراب کا دور چلا، گل گپاڑا مچا، مہاجر اور انصار ایک دوسرے پہ پل پڑے، کچھ زخمی بھی ہوئے، اوٹ پٹانگ باتوں سے بنا ہوا گہرا محبت کا بھائی چارہ متاثر ہوا، اس میں دراڑیں پڑنے لگیں، منافقین کو چنگاریوں میں آگ دہلانے کا موقع مل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دزانو ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے تو بات کیجئے، دو ٹوک خدائی فیصلہ مانگے۔ اللہ نے دھیرے دھیرے لوگوں کا شعور جگانا تھا، جگا دیا، اچھے برے کی تمیز سکھانی تھی، سکھا دی، دو ٹوک فیصلہ آسمان سے اتر آیا۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت پان سے ناپاک کام شیطانی اعمال سے ہیں، سو ان سے بچے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ قرآن سورۃ مائدہ۔ اٹل فیصلہ آ گیا، منادی ہو گئی، شراب اللہ نے حرام قرار دے دی۔ جس وقت قرآن حکیم میں یہ آیات نازل ہوئیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں ساقی بنے بیٹھے شراب لوگوں کو پلا رہے تھے۔
ادھر کانوں میں منادی کی آواز پڑی، شراب کے مٹکے پر لات ماری، سارا مٹکا توڑ دیا، بھرے گلاس انڈیل دیے، لوگوں نے اپنے حلق میں اتارے گھونٹ اگل دیے، جن کے معدوں میں شراب جا چکی تھی وہ گھر سے باہر نکل کے الٹیاں کرنے لگے۔ مدینے کی گلیوں میں اس دن شراب پانی سے زیادہ بہہ رہی تھی۔ لوگوں میں نسل در نسل سے، سال ہر سال سے شراب کا شوق تو رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور قرآن کی آیات کا اتنا پاس تھا کہ انہوں نے ایک ہی منادی سن کے اپنی صدیوں پرانی رسم کو اپنی زندگی سے یکسر نکال دیا۔ کچھ شریر لوگوں نے نکتہ چھوڑا، اگر یہ شراب اتنی ہی گندی اور بری ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں بھی شراب پی ہوئی تھی۔ اللہ نے یہ اعتراض بھی سن لیا۔ آسمان سے پھر وہی اتری، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن سورۃ مائدہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کو کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ جوتے مارنے کی سزا تجویز ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 درے سزا کرا دی۔ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا 60 درے مقرر کر دی۔ اب مہذب دنیا جانتی ہے کہ سزا واجب ہے، جو قرآن کی دلیل ہے وہی سچ ہے۔ شراب پی کے دنیا میں ٹریفک کے حادثے، خانگی زندگی کا فساد، جسم و جاں کی توڑ پھوڑ، جگر کی بیماریاں، ذہن کا فتور، کون سی ایسی سزا ہے جو بنی نوع انسان اس مصیبتوں کی جڑ سے نہ پالتا ہو، جو ایک ہی خرابیاں بھی نسل انسانی کا ناسور ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا رستہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور اللہ دھیرے دھیرے سمجھا کے دلیل سے عقل کو اپیل کرتا ہے۔ یہی صراط مستقیم کی نشانی ہے۔ ہر کچھ فاصلے پہ کدھر جانا ہے، کتنا فاصلہ رہ گیا، کتنا کٹ گیا، کہاں سے اترنا ہے، کہاں چڑھنا ہے، سب ایسے ہی سونے راستوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ سلامتی کی راہ ہے، یہ سونا راستہ ہے، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔